السلام علیکم۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کالونیلزم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، خاص کر ہمارے تناظر میں جیسے ہماری فکری سانچوں کو اس نے تبدیل کیا، اور خاص کر ایڈورڈ سعید کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دنیا میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، قومیں مفتوح ہوتی ہیں، فاتحین اپنے طریقے پر ان کا نظام بناتے ہیں۔ یہ حادثہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بارہا ہوا ہے۔ بڑی تہذیبیں جب بھی منظم ہو جاتی ہیں تو ان میں ایسے حوصلہ مند لوگ پیدا ہوتے ہیں جو فاتح عالم بننا چاہتے ہیں۔ یورپ میں دیکھ لیں، ایشیا میں دیکھ لیں، خود مسلمانوں کے اپنے ہاں دیکھ لیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم علمی لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں کمتر رہ جاتے ہیں یا سیاسی اعتبار سے ہمارے پاس وہ طاقت نہیں رہتی یا سرمایہ کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ہر آدمی سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ مقابل کی قوتوں سے متاثر نہیں ہوگا، ان کے علم سے، ان کی ایجادات سے، ان کے حاصلات سے وہ اثر قبول نہیں کرے گا۔ کرتے یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، تو اس میں تبصرہ کیا کرنا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو گیا ہے، اس میں اگر ہم اپنے لیے کوئی بہتری کی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس پر ابھی حال میں جو میرا ایک ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے دنیا نیوز پر، کئی اقساط میں گفتگو کی، اس کے پس منظر پر گفتگو کی ہے، مسلمان کس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں اس پر گفتگو کی ہے، ہمارے لیے صحیح لائے عمل کیا ہے۔ تو زیادہ توجہ لائے عمل پر دینی چاہیے۔ یہ جزا فضا ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس نظر سے ہے کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں ایک سرکاری ادارے میں کام بھی کرتی رہی ہوں، اور بہت ساری باتیں ایسی جو میڈیکلی، اب جیسے کہ آپ بھی اپنی مختلف اس میں بتاتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پہلے ہمارے علم میں نہیں ہوتی تھیں، اب میڈیکل کی اور ٹیکنالوجیز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ آپ اپنے افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب جب میں نے مختلف تفاسیر پڑھی تو اس میں اس کے اندر جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ فیملی پلاننگ نہ کریں، جبکہ فیملی پلاننگ کا جو بیسک ہے وہ ماں اور بچے کی صحت سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ پروسیس جس میں ایک بچہ یا ایک نطفہ اور ایک بیضہ ملیں آپس میں، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب نطفہ اور بیضہ مل جاتے ہیں اور عورت جو 2 مہینے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں امید سے ہوں، اور وہ اس وقت جا کے بچہ ضائع کرواتی ہے، تو ہم اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ تفصیل پہ گفتگو بھی ہوئی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک بات پہ کہ کچھ علماء حضرات اس میں آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں یہ جائز ہے، آپ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد بچہ ضائع کروا دیں، کیونکہ اس میں ابھی روح نہیں پھونکی ہوتی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مجھے جواز یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک چیز جب لیونگ پروسیس جو ہوتا ہے لیونگ تھنگ کا وہ شروع ہو گیا تو کیا اس میں روح پھونکنے کا عمل کوئی 3 مہینے بعد وجود میں آتا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اس کی ترویج کی گئی، اور اس کے اوپر یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا، اور جو اصل روح تھی چیز کی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے اوپر اگر آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں تو۔ اس میں متعدد سوالات جمع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا خاندانی منصوبہ بندی سے یا ضبط ولادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اولاد دے دی، کوئی بیٹی کوئی بیٹا پیدا ہو گیا، اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت میرے گھر میں آ گئی اور آپ اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں۔
یہ قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ اکبر الکبائر کبائر ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں شرک ہے، ان میں قتل ہے، اور ان میں بدکاری کو اپنی زندگی میں اختیار کر لینا ہے۔ تو قتل بچے کا ہو، قتل بڑے کا ہو، قتل اپنا ہو جس کو خودکشی کہتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان، مال اور آبرو کو حرمت عطا فرمائی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں تنبیہ کی اور یہ بتایا کہ یہ بڑی شقاوت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بھی خلاف ہے، تم ایک بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہو، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اب ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ دنیا میں آ گیا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دے گا، اب تمہیں ہمت کر کے اس کی پرورش پرداخت کی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے اور یہ اس کا موقع و محل ہے، اس لیے اس سے ضبط ولادت پر کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں اس کو موضوع بنایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ پیدائش کی ابتدا کرنے سے پہلے، میں پھر عرض کرتا ہوں واجب ہے، لازم ہے اس پر کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ اس کا تحمل کر سکتا ہے، کیا عورت اس کا تحمل کر سکتی ہے۔ بچے کی تعلیم، تربیت اور اس کے باقی معاملات کو دیکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میسر کی جا سکتی ہیں۔ ہم جس طرح کوئی اقدام کرتے ہیں تو عقلی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں نے استدلال کر کے بتایا ہے کہ جو معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں وہ اپنی حکمت کے تحت ان میں توازن قائم رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاملہ ہماری وساطت سے کیا جا رہا ہے تو ہم بے شعور مخلوق نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، لہٰذا عقل کا استعمال کرنا لازم ہے، یعنی یہاں جائز ناجائز کا سوال نہیں ہے۔ اگر ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے، معاملات کو دیکھ کر بچے کی تمہید نہیں باندھیں گے تو اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی مواخذے کی زد میں آ جائے۔ اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو اخلاقی پہلو اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ عقل کو استعمال کیا جائے۔ تو ضبط ولادت کے بارے میں تو یہ بالکل طے ہے کہ یہ مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم بچے کا تحمل کر سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے دیکھنا ہے۔ یہ ذمہ داری اٹھانے سے پہلے آدمی کو اپنا بھی جائزہ لینا ہے، اپنے معاشی حالات کا، اپنے گرد و پیش کے ماحول کا، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے والدین کی طرف سے، اس کے اعزاء اقربا کی طرف سے اس میں کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، صحت کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ سب چیزیں دیکھنی ضروری ہیں۔ ہم عاقل مخلوق ہیں، ہم ان سے گریز نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو پہلو تو میرا خیال ہے کہ میں نے واضح کر دیے۔ جو تیسری چیز آپ نے فرمائی ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں دیکھے تو نطفے کے بارے میں بھی یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس میں بھی ایک نوعیت کی زندگی ہے، بیضے کے بارے میں بھی یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس میں بھی ایک نوعیت کی زندگی ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے جو چیز وجود میں آتی ہے جس کو زائگوٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ بحث ہو سکتی ہے۔ جب استقرار ہو جاتا ہے تو ہر آدمی مانے گا کہ اب تو ابتدا ہو گئی، یعنی اس سے پہلے کے بارے میں بحث کا امکان تھا، اب تو بحث بھی ختم ہو گئی، زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ظاہری نظر سے دیکھیں تو یہی صورتحال ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس سے مختلف کوئی علم ہمیں میسر کر سکے۔ ہم تو حیات ہی کو دیکھتے ہیں، وہ پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، انسان دو مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ وہ پہلے جب پیدا کیا گیا اس وقت بھی دونوں مراحل سے گزرا ہے، وہ اب جب پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی دونوں مراحل سے گزرتا ہے۔ انسان کا حیوانی قالب پہلے تیار کیا جاتا ہے، اور حیوانی قالب زندہ ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے آپ کے پالتو جانور زندہ ہیں، جس طریقے سے شیر چیتے زندہ ہیں۔ یہ حیوانی زندگی ہے، یہ
ابتدا ہی سے وجود پذیر ہو جاتی ہے. یہ حیوانی زندگی ہے جس سے وہ قالب بننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسانی شخصیت اس قالب کو کم و بیش 120 دن بعد دی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ اطلاع نہ میڈیکل سائنس دے سکتی ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور دے سکتا ہے. یہ پروردگار نے دی ہے. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر کے بتایا ہے کہ اس میں 120 دن کم و بیش لگتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانی قالب کو وہ شخصیت بدیت کرتے ہیں جسے ہم انسان کہتے ہیں، اور وہ شخصیت یہاں نہیں بنتی، وہ آسمان سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے. وہی اصل میں انسانیت کا شرف ہے. یہ عقل، یہ حصے جمالیات، یہ حادثہ اخلاقی، یہ اس کے اوصاف و صفات ہیں. ورنہ ایک حیوان ہے جس کی وجود پذیری کا عمل شروع ہو گیا اور بڑی حد تک 120 دن میں پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے بات بتائی ہے. اس پر ہمارے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ حیوانی وجود کو کسی ضرورت کے تحت ہم ضائع کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ضرورت کے تحت گوشت کھانے کے لیے ہم حیوانی وجود کو ذبح کر دیتے ہیں، تو اس لیے 120 دن تک اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اسقاط ہو سکتا ہے. یہ ہے پوری بات. ظاہر ہے وہ تو ضرورت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں. پہلے تو ہر لحاظ سے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے. میں پہلا سوال یہ کروں گا، جو آدمی بھی میرے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے آئے گا کہ کیا آپ نے اپنے حالات کا جائزہ لے لیا تھا؟ آپ نے ہر لحاظ سے معاملات کو دیکھ لیا تھا؟ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا، خیال ہی بہت بعد میں آیا ہے، تو اپنا سر پیٹیے. یہ خیال آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے بے احتیاطی نہیں کی، آخری درجے میں محتاط رہا، تو میں پھر اس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب یہ خدا کا فیصلہ قبول کر لیجیے. تو یہ دو باتیں ہیں. ظاہر ہے اس کے بعد کوئی طبیب یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بیماری موجود ہے، ماں کی نفسیاتی صحت تقاضا کرتی ہے، وہ اس کا تحمل نہیں کر سکے گی، تو وہاں پھر وہی لفظ جو میں نے استعمال کیا کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو 120 دن کے اندر اسقاط ہو سکتا ہے. وہ انسان کا قتل نہیں ہوگا. سر میرے دو سوال ہیں. ایکچولی میری مسز کا ایک سوال ہے کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے حساب کتاب لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ پھر کہاں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا سر میرا ایک سمپل سا سوال یہ ہے کہ جو الہاکم التکاثر حتی صورت میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی ہے ہم سب لوگوں کو کہ ہم جس ریس میں لگے رہتے ہیں اور آخر کار قبر میں پہنچتے ہیں، تو دین کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کیجیے گا کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے. چونکہ ہم تو صبح شام اگر آج کل دیکھیں تو اسی ریٹ ریس میں لگے ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے فائنینشیل چیزوں میں، تو کوئی اگر اس سلسلے میں رہنمائی فرما سکیں. جزاک اللہ. آپ نے سوال پوچھا، اس کا جواب تو میں دے دوں گا، لیکن مجھے بھی ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں. یہ فرشتوں کے جانے سے آپ کی دلچسپی کیا ہے؟ آئے چلے گئے، یعنی وہ آپ کا کیا لے کے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، وہ ان کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں. ابھی میرے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں. میں چلا جاؤں گا، گھر تو چلے جائیں گے. اب اس کے بعد اس سے کیا دلچسپی ہے کہ کہاں گئے ہیں، آج رات سوئیں گے کہاں، وہاں جا کھایا کیا انہوں نے، صبح کتنے بجے اٹھیں گے، نماز پڑھ کے آئیں گے یا بے نمازی آ جائیں گے. تو اس طرح کی چیزوں میں اپنے ذہن کو مت الجھائیے. جتنا یعنی سوال وہ کرنا چاہیے جس کا تعلق کوئی آپ کے دین سے ہے، آپ کی دنیا سے ہے، آپ کی بہتری سے ہے. فرشتوں کے بارے میں ہمیں معلومات اتنی کافی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، اس سے زیادہ کے درپے نہیں ہونا چاہیے. اور جو چیزیں ہمارے علم کے دائرے سے باہر ہیں ان میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی احکام دیے ہیں ان میں یہ فرمایا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. جن چیزوں کو آپ کے دائرہ علم سے باہر رکھا گیا ہے ان کے آپ کو درپے بھی نہیں ہونا چاہیے.
اس سے بعض اوقات آدمی اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتا ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دائرہ علم کیا ہے، ہماری ضروریات کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی نہیں معلوم ہوگی، جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمارے علم میں آ جائیں گی۔ اس دنیا کی زندگی میں دنیوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ان ضروری چیزوں کو جاننا، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ البتہ ہر انسان کے لیے باعث شرف ہے۔ لیکن بیمانی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و مالا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے، جو چیزیں اس کے لیے کوئی معنی و مطلب نہیں رکھتی، بس ایسے ہی حظ اٹھانا ہے کہ ذرا معلوم تو کرتے ہیں کہ فرشتے سو رہے ہیں یا جاگتے ہیں۔ یہ میری گزارش ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ اس میں پہلے جملے ہی میں جواب آپ کے سوال کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جد و جہد نے غافل کر دیا۔ تو اگر آپ غافل نہیں ہیں تو اسی جد و جہد میں صبح و شام لگے رہیے، اور غافل ہیں تو 2 لمحے کے لیے بھی اس طرح کی کوئی جد و جہد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب پہلے جملے ہی میں موجود ہے۔ اللہ یاد ہے، اس کی یاد دہانی آپ اپنے آپ کو کراتے رہتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی سب چیزیں چھوڑ کر اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دین کے معاملے میں متنبہ کیا جاتا ہے یا اخلاقی پہلو سے توجہ دلائی جاتی ہے، آپ اس پر لبیک کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس دنیا میں آپ نے دولت بھی کمانی ہے، آپ نے اپنے لیے گھر بھی بنانے ہیں، آپ نے اس دنیا کو تعمیر بھی کرنا ہے، آپ نے تہذیبوں کو وجود پذیر بھی کرنا ہے۔ جب آپ غافل نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دولت بھی خیر ہے، یعنی ہمارے ہاں دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ ارباب تصوف ہیں جو اس کو برائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دین میں تو اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم رزق کی تلاش میں نکلتے ہو تو اصل میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتے ہو۔ یہ بڑی نیکی اور خیر کا کام ہے، ضرور کریں، لیکن اللہ کو یاد رکھتے۔ اگر اللہ کو یاد نہیں رکھا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ گھر سے اگر 2 پیسے بھی کمانے نکلے ہیں تو اپنے لیے زحمت خرید رہے ہیں۔ سوال یہ ہے جی کہ یہ اسلام کی جی سیاسی تعبیرات کون سی ہیں، اور اس دور میں ان میں سے کون سی قابل عمل ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پورے عالم پر ہو جائے؟ اسلام کی سیاسی تعبیرات کون سی ہیں، یہ تو ایک لیکچر کا موضوع ہے۔ جس تعبیر کا بہت غلبہ ہوا ہے، جس کو پذیرائی حاصل ہوئی، خود ہم اپنی جوانی میں اس سے متاثر ہوئے، اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ اس کی نظر کیا، وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تعبیر ہے۔ اس تعبیر کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک نظام حیات دیا گیا ہے، ان کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا کو اس نظام حیات کا تابع کریں۔ اس مقصد کے لیے انہیں جد و جہد کرنی ہے۔ یہ جد و جہد ہر مسلمان پر فرض کی طرح عائد کی گئی ہے۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایک جماعت بن کر اٹھیں اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے اس کی ابتدا کسی ایک جگہ سے کی جائے گی، چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اصلاً ایک ریاست ہے، لہٰذا جب تک وہ ریاست بن کر پوری دنیا پر اپنا غلبہ قائم نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس فریضے سے ہم غفلت کر رہے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ تو جو لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے پچھلے 70-75 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ یہ جد و جہد بر صغیر میں ہو رہی ہے، دنیا میں بہت سی قوتیں اس کے تحت پیدا ہوئیں، اخوان اسی کے تحت وجود پذیر ہوئے۔ پہلے مرحلے میں تو خیر ان کا زاویہ نظر کسی حد تک مختلف تھا، لیکن سید قطب کے زمانے تک وہ بھی اس کے زیر اثر آ چکے تھے۔
انہوں نے اپنی تصنیفات میں اس کو بیان کیا ہے. اسی وجہ سے وہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کا ذکر امام الدعات کی حیثیت سے کرتے ہیں. مشرق بعید میں بھی اس کے اثرات پہنچے ہیں. عالم عرب کے دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے اس کے اثرات دیکھے ہیں. بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے جب مغربی دنیا میں بھی جگہ جگہ لوگوں نے اسی مقصد سے تنظیمیں بنا لی تھی. تو یہ تعبیر ہے. اب اس تعبیر کے تحت دنیا میں کب آپ کی حکومت قائم ہوگی، اس کے لیے تو انہی سے پوچھنا چاہیے. میرے نزدیک تو معاملے کی نوعیت یہ سرے سے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض احکام انفرادی حیثیت سے ہمیں دیے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. وہ مجھے بھی دیے ہیں، آپ کو بھی دیے ہیں. نماز پڑھنی ہے اور دنیا میں ایک آدمی بھی اس کے لیے تیار نہ ہو. روزہ رکھنا ہے. اسی طرح دین کے سب احکام ہیں. بعض احکام مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیے گئے، یعنی مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں. وہ 5 چیزیں ہیں متعین کر کے اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہیں. مسلمانوں میں جب بھی کبھی کوئی حکومت قائم ہوگی تو اس کے ذمہ دار لوگوں کو، اس کے ارباب حل وقت کو توجہ دلانی چاہیے. جیسے ہم اپنے بھائی کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، ان کو بھی توجہ دلانی چاہیے. بس دین اس سے آگے کچھ نہیں چاہتا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہماری جو قوم ہے وہ ایک عرصے سے اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، اور اس میں مطلب تیزی سے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی. مطلب سر ہم اور بیسک مینرز میں بھی سر جب ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں تو جب ہم قومیں دیکھتے ہیں تو بڑی آرگنائز، بڑی صاف ستھری اور اس طرح کی قوم ہے. لیکن مسلمان جو کہ جس کو کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم پبلک واش رومز میں جاتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں، پارکس میں جاتے ہیں، سیر و تفریح کی کسی مقام پہ چلے جاتے ہیں. تو سر اس میں میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ اس پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ نہیں تعلیم کی کمی ہے، تو تعلیم یافتہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی یہی حال ہے کہ بیسک مینرز میں بہت کمی ہے. تو سر حکومتی سطح پہ تو اس کا کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کو کوئی شوق ہے یا کوئی اویئرنیس دینے کا کوئی ان کو ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ بھئی یہ بیسک چیز ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ انفرادی سطح پر کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری قوم زوال آشنا ہوئی ہے. وہ پچھلی 3 صدیوں سے اقتدار بھی کھو چکی، علم کے معاملے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں کر سکی. اگر آپ علم کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 کیا 5 صدیوں سے ہمارا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہم کر سکیں. اخلاقی طور پر بھی ظاہر ہے کہ جب قومیں زوال آشنا ہو جاتی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ان سے وابستہ ہیں تو وہ بتدریج انحطاط پذیر بھی ہوتی چلی جاتی ہیں اور ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھاتی چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اس میں کیا شبہ ہے. یعنی اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے سیاسی پہلو ہیں، اس کے معاشی پہلو ہیں، اس کے اخلاقی پہلو ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے توجہ دلانی چاہیے. میں بھی دلا رہا ہوں، آپ بھی دلائیں. ہم اپنی قوم کو یہ بتا سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر اگر مجھے یا آپ کو اس کا شعور ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اقدار کے پابند ہوں. جو چراغ ہم جلا سکتے ہیں وہ بہرحال جلاتے رہیں. تو یہ 2 ہی کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ کربلا برپا کر کے ماتم کرتے رہیں گے، اس سے حسین زندہ نہیں ہو جائیں گے. جو کام کرنے کا ہے وہ تنہا یہی کام ہے کہ جو ہم اپنے دائرے میں کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور جہاں تک لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں توجہ دلائیں. ہم دونوں ہی کام نہیں کرتے اور ماتم کرتے رہتے ہیں. آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ موجودہ صدی الحاد کی صدی ہے، تو الحاد سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کیا جو ہماری انفرادی کوششیں ہیں وہ کافی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اجتماعی سطح پہ آپ کیا اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں یا کیا رہنمائی فرماتے ہیں اس کو بچنے کی؟ اس طرح کی صورتحال جب بھی پیدا ہو جائے تو 3 ہی سطحوں پر آپ کوشش کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ بچوں کو جن ماؤں کے آغوش میں پرورش پانی ہے یا ان کے باپ نے ان کو جتنے عرصے تک شفقت کے ساتھ پالنا ہے، اس میں وہ ان کے شعوری معاملات سے کیسے متعلق ہوتا ہے. بچہ بہت شروع ہی سے چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر
ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کی صحیح تربیت کریں، ان کو اپنی تہذیب منتقل کریں، ان میں علم کا شعور پیدا کریں، ان کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگائیں. یہ کام ماں باپ کرتے ہیں اور ایک وقت تک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس دو چیزیں اور ہوتی ہیں. سوسائٹی میں انفارمل ایجوکیشن کا، غیر رسمی تعلیم کا کیا اہتمام ہے؟ یہ غیر رسمی تعلیم ہے جو ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں. یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ہر سطح پر ہو رہا ہوتا ہے. ابھی ایک خاتون مجھ سے سوال کر رہی تھی یہاں آنے سے پہلے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس کوشش کو، یعنی غیر رسمی تعلیم کی کوشش کو بھی زیادہ منظم ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع پیدا کر دیے ہیں. ہم آج سے 50 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے یہ ذرائع وجود پذیر ہو جائیں گے. اس وقت آپ وہی کچھ کر سکتے تھے کہ کہیں بیٹھ کے آپ نے کوئی بات بتا دی، محلے کے لوگوں نے آپ کی بات سن لی، آپ کی بستی تک پہنچ گئی. بہت ہوا تو آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، آپ نے کوئی رسالہ نکال لیا، وہ کہیں لوگوں نے پڑھ لیا. اس کے پہنچانے کے ذرائع بھی بہت محدود تھے. لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ہیں. تو غیر رسمی تعلیم کا اہتمام بھی کرنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں تنظیم کی بہتری بھی لانی چاہیے. تیسری چیز وہی ہے فارمل ایجوکیشن، یعنی جو آپ کے ہاں باقاعدہ تعلیم ہے. آپ نے بچے کو اسکول میں بھیجا ہے، مدرسے میں بھیجا ہے، تو فارمل تعلیم میں بھی ہمارے ہاں جو نظام بنائے گئے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بنائے گئے ہیں یا پبلک سیکٹر میں بنائے گئے ہیں، جن لوگوں نے ان کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے انہیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ کس دور میں جی رہے ہیں، کس دور میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں انسانی ذہن کن چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے، سائنس کی بعض تحقیقات نے کیا مسائل پیدا کر دی ہیں، فلسفہ کس مقام پر کھڑا ہے. ان کے اپنے شعور میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور پھر انہیں نصابات کو بھی اور تعلیم دینے کے طریقے کو بھی مسلسل ریویو کرتے رہنا چاہیے. یعنی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لحاظ سے پڑھانے میں، نصابات تیار کرنے میں، اساتذہ کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ ہو. یہ 3 جگہ ہیں، یہاں سے آپ کوشش کر سکتے ہیں، باقی نتائج اللہ تعالیٰ پر ہوتے ہیں. سر بڑی درینہ خواہش تھی آپ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے آج قبول فرمائی ہے. اور سوال سے پہلے یہ کہ اللہ آپ کو صحت دے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ایسے ہی رکھے اور ہم آپ سے ایسے ہی سیکھتے رہیں. سر سوال میں نے جو کرنا تھا وہ پہلے سے پہلے ہو گیا. میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فکری طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ ایک ڈکلائن کا شکار ہیں. وہ آپ نے اس میں سوال صرف میرا یہ ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے. آپ نے جیسے عرض کیا کہ 5 صدیوں سے ہماری یہ صورتحال ہے، اس کو درست کرنے کا کیا پروسیس ہے وہ تو آپ نے فرمایا، لیکن اس کی رسپانسبلٹی اگر ہم نے کسی پہ عائد کرنی ہو، چاہے کسی فرد پہ یا ایز اے سوسائٹی سب پہ، تو ہم وہ کس پہ کر سکتے ہیں؟ قوموں کے عروج و زوال پر اگر آپ کو کچھ چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ کوئی ایک عامل نہیں ہوتا. بے شمار عوامل ہیں جو کسی قوم کے عروج کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس سے زیادہ بے شمار عوامل ہیں جو اس کے زوال کا باعث بنتے ہیں. اس وجہ سے ایک چیز، 2 چیزیں اس کو متعین کرنے کے بجائے اگر ذوق ہو تو پھر پوری صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک حقیقت کو مان کر مطالعہ کرنا چاہیے. اور وہ یہ کہ مثال کے طور پر میں پیدا ہونے کے بعد بچپن کے کچھ مراحل گزرے، لڑکپن کی زندگی بھی دیکھی، شباب آ گیا. اس وقت انسان کیا ہوتا ہے، اس پہ طاقت کتنی ہوتی ہے، عزم کیسا غیر معمولی ہوتا ہے. گنواتے چلے جائیے، وہ منصوبے بناتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے بہت سی چیزیں سوچتا ہے، وہ اپنی تصنیفات کے پروگرام بناتا ہے، معلوم نہیں کیا کیا سوچتا ہے. پھر آہستہ آہستہ قوا میں اضمحلال آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپا دروازے پر دستک دیتا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے کہ کہ لا یکون من بعد علم شیء، یہ صورتحال ہو جاتی ہے. تو یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مسلمان دنیا میں، مسلمان قومیں 1000 سال تک حکومت کرتی رہیں، دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر حکومت کرتی رہیں. 1000 سال کے
عرصے میں جب تجزیہ کر کے دیکھا جاتا ہے، جیسے ولڈیورا نے بیان کیا اس کو کہ ایک ایج آف فیتھ پیدا ہوئی، معمولی چیز نہیں تھی، تو اس میں اتنی آزردگی کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھا ہونا ہے، بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت ان کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ بوڑھے ہوئے کیوں، اسباب کیا تھے، ذرا عوامل بیان فرماؤ۔ تو قوم کے بارے میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ زوال کا باعث علم و اخلاق کا زوال بنتا ہے، یہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد متعین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں علم کی سرپرستی میں آخری کمال پر بنو امیہ تھے، انہوں نے اپنے ہاں بھی اور بعد میں جب ہسپانیہ میں ان کی سلطنت قائم ہوئی تو علمی ادارے بھی قائم کیے، علمی ذوق بھی پیدا کیا، اور اپنے زمانے کے لحاظ سے تعمیر و ترقی کے بھی غیر معمولی اقدامات کیے۔ ان کے بعد عباسی آئے، ان کا ذوق بھی یہی تھا۔ اندازہ اس سے کر لیجئے کہ جو بنو امیہ کی سلطنت کے قائم ہونے کے بعد پہلا بڑا حکمران ہے وہ عبد الملک بن مروان ہے، وہ ایک عالم فاضل شخص ہے، اس کے پائے کے علماء اس وقت علماء کی صف میں بھی موجود نہیں ہیں، اس درجے کے لوگ تھے جو حکومت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ذرا دیکھیے کہ عباسی سلطنت کے بانی منصور کا کیا عالم ہے، وہ امام مالک کا ہم سبق ہے، وہ ان سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ میں تو اب ایک دوسری زندگی میں چلا گیا ہوں، سیاست کے تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں، تم نے علم کا راستہ اختیار کیا ہے تو ایک کتاب تصنیف کرو، اور اس کتاب میں ابن مسعود کے تفردات نہیں ہونے چاہیے، عبداللہ بن عباس کی رخصتیں نہیں ہونی چاہیے، عبداللہ بن عمر کے تشددات نہیں ہونے چاہیے۔ تو امام مالک نے اس پر تبصرہ کیا کہ پوری کتاب کیا ہونی چاہیے یہ بتا کے چلا گیا۔ اس درجے کے لوگ تھے جو اس وقت حکومت کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر آپ جانتے ہیں کہ عثمانیوں کے سپرد یہ معاملہ ہو گیا۔ عثمانی اپنی شخصیت، اپنے پس منظر اور بہت سے دوسرے عوامل کے لحاظ سے واریر تھے بنیادی طور پر، تو پھر علم کا معاملہ اس طرح رہا نہیں۔ اس ایک چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے تغیرات آتے ہیں، تو وہ آئے ہیں، ان کا نتیجہ بھی نکلا ہے۔ 17ویں صدی تک مسلمان بام عروج پر تھے، اس کے بعد ان کی تینوں سلطنتیں یعنی بر صغیر کی مغلیہ سلطنت، ایران کی صفوی سلطنت اور عثمانیہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے، ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے۔ دنیا میں مسلمانوں کو پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست ہوئی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عالمی فاتحین نمودار ہوئے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں جنگوں کو عالمی جنگیں کہا جاتا ہے، جنگ عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حدیثوں میں جو الملحمۃ العظمیٰ کے الفاظ آئے ہیں وہ جنگیں اس کا مصداق ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر یہ معاملہ ہوا، پوری دنیا کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، عالمی سطح پر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دی، اور اس کے بعد تاریخ میں ذرا نظر ڈال کے دیکھیے قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صرف یہود کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسی کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فاتحین نے وہ سب کچھ کرنے کے بجائے 57 ممالک کم و بیش آپ کو باقاعدہ میز پر بیٹھ کے بنا کے دے دی۔ آپ ان کی تعمیر کریں، ان میں بہتر حالات پیدا کریں، وہ جس جگہ ہیں وہاں سے ابتدا کریں۔ اگر آپ جس جگہ ہیں وہاں سے ابتدا کریں گے تو تعمیر و ترقی کی راہیں کھلیں گی، اور اگر جزا فضا کا طریقہ اختیار کریں گے تو ماتم کی مجلس تو برپا کی جا سکتی ہے، اس کا نتیجہ کبھی کوئی نہیں نکلتا۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ مثبت طور پر چیزوں کو سوچیے، اس پر اللہ کا شکر کیجیے کہ آپ کو 1000 سال تک یہ موقع ملا۔ اس وقت دنیا میں جو طاقتیں ہیں وہ آپ دیکھیں ذرا، برطانیہ عظمیٰ کا سورج کتنی دیر تک دنیا میں غروب نہیں ہوا، اس کے بعد امریکہ کے سپرد کر دیا، اور یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بات 50-100 سال سے اب زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ تو آپ 1000 سال کی تاریخ پر اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ مجھے کبھی بوڑھا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک خیال بہت عام ہے مقافات عمل کو لے کر، آج کل اس کو کارما بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو جہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جن مذاہب میں ہماری طرح ایک روز محشر اور جزا اور سزا اور ہمیشہ کی زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ تو ایک انسان کو نفسیاتی سہارا ملتا ہے
لیکن اسلام میں جب کہ ایک بہت واضح ایک تصور ہے روز محشر کا، اور جب کوئی بھی انصاف سے بچ نہیں پائے گا، لیکن لوگ اس کو سمہاؤ دین کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے، اور مزید یہ کہ قرآن کی اسپیسیفک آیت جو کہ اس سے ڈیل کرتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیے، یہ مکافات عمل ہے وہ ہمارے تجربے مشاہدے کا بیان ہے. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بڑا برا طریقہ اختیار کیا، بری تدبیر کی، باوجود سمجھانے کے صحیح راہ اختیار نہیں کی، اور دنیا میں اس کا برا نتیجہ بھی نکل آیا. تو ہم جس طرح مشاہدات سے استقراء کر کے بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کر دی جاتی ہے. قرآن مجید نے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض جگہوں پر یہ بتایا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات مکافات عمل کے قانون کی طرف اشارہ کرتی ہے. قوموں کے معاملے میں تو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی مکافات یا ان کا محشر اسی دنیا میں ہوتا ہے. یعنی افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے. قوموں کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ایک ایک کر کے دنیا کے اسٹیج پر آتی ہیں، ان کے لیے جو مہلت مقرر ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہیں. اس کے بعد بتا دیا کہ ہر قوم نے، وہ مسلمان ہوں وہ غیر مسلم ہوں، دو انجام طے ہیں وہاں تک پہنچنا ہے، مہلکوہا او معذبوہا. اگر ان میں کسی رسول کی بعثت ہوئی ہے تو عذاب آئے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہلاکت کی نظر ہو جائے گی. کسی کے لیے بھی یہاں ابدیت نہیں ہے. تو اس لیے اس نوعیت کی مکافات کا ذکر تو قرآن کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ ہر شخص کو جزا مل جائے یا سزا مل جائے، وہ قیامت ہی. میرا سوال یہ تھا کہ کافی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نور محمد جو تھا وہ سب سے پہلے پیدا ہوا، اور ساری چیزیں اس کے بعد پیدا ہوئیں اس کے اندر سے. تو کیا جب ہر چیز میں اس کی ایک اثر شامل تھا تو کائنات کے ذرے ذرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اثر تھا وہ موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو جو کفر ہے، جو شرک کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو، اس نور کو کیسے چھپا لیتے ہیں اپنے اندر؟ اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. نہ اس طرح کی کوئی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کسی صحیح روایت میں بیان. دارالافتاء اور فتویٰ دینا یہ علماء کرام یا مدارس کی ذمہ داری ہے، یا یہ ذمہ داری حکومت کو نبھانی چاہیے؟ فتویٰ، افتاء، یہ دین کے معاملے میں رائے دینا ہے. وہ رائے اگر میں نے دی ہے تو میں ایک عام انسان ہوں، وہ رائے ہی ہوگی. اگر مجھے کوئی منصب دیا گیا ہے، مسلمانوں نے ریاست میں کوئی نظام بنا دیا، جیسے ہمارے ہاں عدلیہ ہے، تو میں اگر وہاں کوئی رائے دوں گا تو وہ فیصلہ بن جائے گی. اور اگر یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، اور جیسے کہ پیغمبر کے زمانے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بات پوچھی گئی تو وہاں سے بھی فتویٰ آیا. یہ دیکھیے نا کیسے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہی فتوے کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کر دی. تو یہ رائے، فیصلہ، اپنی بات کو بیان کرنا، کسی معاملے میں کوئی بات کہنا، یہ سب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی فتوے کا منصب قائم کیا گیا ہے. لوگوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو مختلف صورتیں دی ہیں. جس طرح ہم عدالتی نظام قائم کرتے ہیں، ہم نے وکلاء کا ایک ادارہ قائم کر رکھا ہوا ہے، ہم قانون کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں جو لوگ تیار ہوتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات خاص الفاظ یا بعض مناسب متعین کر دیتے ہیں. عثمانیوں کے ہاں شیخ الاسلام کا ایک منصب تھا، وہ باقاعدہ منصب تھا، اس پر لوگوں کا تقرر کیا جاتا تھا. یہ سب چیزیں اس طرح ہمارے تجربات کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. دنیا میں آپ جب بھی کوئی رائے کسی سے طلب کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ رائے دینے والے کو کیا ریاست کی طرف سے، کیا معاشرے کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، یا وہ اپنے طور پر یہ بات بیان کر رہا ہے. تو اس لیے علماء بھی رائے دے سکتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے فتوے کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ فتوے کے لفظ کے بارے میں لوگوں کا عمومی خیال وہی ہے جس کی آپ نے ترجمانی فرمائی ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ جیسے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے، شبلی نعمانی نے، اسی طریقے سے علامہ اقبال نے، امام فراہی نے، استاد امام امین حسن اصلاحی نے طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنی آراء کے بیان کرنے میں کبھی فتوے کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ یہی طریقہ علماء کو بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پیرلل متوازی نظام چلایا جا رہا ہے۔ میرا سوال قلب سلیم کے بارے میں ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کو ایک قلب سلیم دیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ماڈریشن میں یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جب ہم اپنا دل کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اوور تھنکنگ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم انسنسیئر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ماڈریشن میں کیسے قلب سلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو تربیت کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ بالکل اسی طرح ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہے جیسے کوئی استاد اپنے طالب علموں کا جائزہ لیتا ہے۔ میں نے اس کا خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی تعلیم کروں گا، میں اپنی تربیت کروں گا، تو پھر متعین کر لیجئے کہ آپ کے ہاں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان خام بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ان گڑھ ہوتا ہے، بعض اوقات جس وقت وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو معاشرہ، والدین، خاندان اس کو بہت حد تک برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچیں تو یہ طے کریں کہ اب میرے سامنے اہداف کیا ہیں، مجھے اپنے لیے کیا منزل متعین کرنی ہے، مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے تو اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنی ہے، اپنے قلب کی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے دماغ کو کس طرح متوازن رکھنا ہے، اپنے اعمال میں کس طرح اعتدال کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اپنی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، اپنی تربیت کا بندوبست کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر آپ آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک توازن در آتا ہے، معاملات میں اعتدال کے رویے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ قلب سلیم کی دولت بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ محنت کرنا پڑتی ہے، کہ گھر بیٹھے جھولی پھیلا کے محض دعا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، عمومی طور پر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو ابتدائی سالوں میں ہی، بچپن میں حفظ قرآن جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ روزگار کسی زندگی میں حاصل کرتے ہیں، جاب کے حوالے سے یا پروفیشنل لائف میں جب وہ آتے ہیں اور کئی اور ذمہ داریاں بھی ان پہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس قرآن پاک کی کلام کی حفاظت جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی، یعنی کہ اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو سننے میں یہ آیا ہے اور بعض علماء سے سنا ہے کہ اس کا آخرت میں بہت زیادہ وبال ہے، کلام پاک کو بھلا دینا، حفظ کو قائم نہ رکھ سکنا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ یا حدیث میں یا قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر ہے کہ قرآن پاک جو حفظ کر کے بھلا دے گا اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا وبال ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کویسچن بھی ہے کہ اس کو حتی الامکان کتنی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جا سکے؟ شکریہ۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ شعور کی عمر کو پہنچے، آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے اس کی کچھ آیات یا صورتیں یا اس کا کوئی حصہ یا پورا قرآن مجید حفظ کرنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ اب آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس میں اگر بے پرواہی ہوگی تو یہ ایک گناہ کا کام ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات حدیثوں میں بیان بھی ہوئی، لیکن بچوں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ نہ وہ شعور کی عمر کو پہنچے تھے، نہ انہوں نے یہ فیصلہ شعوری طور پر کیا تھا، والدین نے ان کو بھیج دیا۔ مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ قرآن مجید کو کیا اس بے شعوری میں حفظ کرانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس کی ایک روایت قائم ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی وعید نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اگر اسلام میں جبر نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومتوں کے اندر حدود کیوں قائم ہے؟ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن چور کو پکڑنا عقلی طور پر لازم ہے، اللہ کے قانون میں بھی لازم ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کو قبول کرے
یا نہ قبول کرے، یہ فیصلہ کرنے کا اس کو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا کہ وہ آپ کے اندر اتر کر آپ کو مسلمان بنا دے، وہ اس کا حق کسی اور کو بھی نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی اسالیب میں ادا کی گئی ہے۔ مثلا یہ سورہ بقرہ کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں دیکھیے کیا کہا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین کو قبول کریں، دین کو چھوڑ دیں، اس میں اللہ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد دلیل دی ہے کہ میں نے جو قانون دنیا میں بنایا ہے اس میں رشد کو اور ضلالت کو الگ الگ کر دیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اسے الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ الگ الگ کرنے کا کام میں الہام فطرت کے ذریعے سے بھی کرتا ہوں، میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے صحیح راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، جس کا جی چاہے وہ شکر گزار بن کر زندگی بسر کرے، جس کا جی چاہے وہ کفران نعمت اختیار کر لے، ناشکرہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ فرمایا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کر لے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ یہ ہے در حقیقت لا اکراہ فی الدین کا مطلب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا مال چرا لیں اور آپ کو پوچھا نہ جائے، آپ کسی کو قتل کر ڈالیں اور آپ کو پکڑا نہ جائے، اور جیسے ہی ہم کسی قاتل کو پکڑیں تو آپ کہیں لا اکراہ فی الدین۔ سر ہماری ایک بہن کا سوال ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے نورانی علم کے مشاہدات بیان فرما دیجیے۔ یہی کسر باقی رہ گئی، باقی سب کام تو پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے ہماری اس بہن کا خیال یہ ہے کہ تم ایمان پر کیوں مرنے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ آپ کی ساری دلچسپی اس چیز سے ہونی چاہیے کہ اگر ہم لوگ آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو آپ اپنے دین کو سمجھیں، آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں، آپ اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کا صحیح محل جانیں۔ آپ نے جو کچھ دنیا میں سیکھا ہے اس کی تنقیح میں ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ مدد ہم سے حاصل کریں۔ اس طرح کی چیزیں کہ نورانی تجربات اور حقانی تجربات کیا ہیں، اس سے دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے۔ استاد، ہر فکر کے ایک سحر طاری کرتی ہے ہر فکر، اور ایک حصار آپ کے گرد بن دیتی ہے۔ ہم میں سے یہاں پر موجود بہت سے لوگ ان حصار کو توڑ کر یہاں پر آئے ہیں، تو اس چیز کا بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایک اور سحر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی نصیحت کے مطابق ہم مختلف آراء کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، سمجھتے بھی رہتے ہیں، ان کا جائزہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فکر کو، کسی بھی صاحب علم کو، کسی بھی صاحب فہم کی اگر رائے کو پڑھیں تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے اپنے خارج کے جو نتائج ہیں ان کو باہر رکھ کر پہلے اس کا مطالعہ کریں۔ استاد، کیا یہ آبجیکٹیولی یہ پاسبل ہے کہ ہم کسی بھی صاحب علم کی فکر کو اس طرح پڑھ سکیں؟ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ مجھے آج تک یہ چیز کبھی اچیو نہیں ہو پائی کہ ہم کسی بھی صاحب علم کو اپنے خارج کے نتائج کو بالکل رکھ کر وہاں تک پہنچیں اور ان کی رائے کو سمجھ سکیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہمیں آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں اور وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں خارج میں ایک چیز رکھی ہے ہم نے اور اب وہ نتیجہ بالکل ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں شاید سوال اپنا سمجھا پایا۔ بہت اچھی اور بنیادی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ ہر مسلمان کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ کسی فکر یا کسی شخص کا اسیر نہ ہو۔ اس نے اگر پیغمبر کے معاملے میں ایک فیصلہ کر لیا ہے وہی کافی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اسے ہدایت میسر آ گئی۔ ہم سب انسان ہیں، ضعیف انسان ہیں، عاجز انسان ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غلطیاں کرتے ہیں، فکر بھی اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں منہاج قائم ہوئے ہیں جن پر ہم اب تنقید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلفی منہاج ہے، صوفیانہ منہاج ہے جس کو میں منہاج عقیدت کہتا ہوں، اسی طرح سے فکر و تدبر کے منہاج ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ غلطی کر سکتا ہے. جب یہ بات طے ہے پھر وہی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ ریویو کرتے رہیں، یعنی جس چیز پر آپ کا اطمینان ہے اس پر عمل کریں. اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں. مثلا میری زندگی کے 3 بالکل متعین ادوار ہیں، ان میں نے جو کچھ اس وقت صحیح سمجھا ان کے مطابق زندگی بسر کی ہے، مجھے ان پر کوئی پچھتاوا نہیں. یعنی جب میں نے اس وقت مخلصانہ طریقے سے ایک بات سمجھی، اسی کو اپنے پروردگار کا حکم سمجھا، مجھے اسی پر عمل کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب خود قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں دے دیا ہے. صحابہ کرام نے دین کے ایک معاملے میں بالکل غلط رائے قائم کی اور پھر اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا. قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا، کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے ضمیر سے خیانت کر رہے تھے لیکن بات غلط تھی. تو فرمایا کہ ضمیر سے خیانت نہیں ہونی چاہیے، وہ غلط بات بھی تمہارے نزدیک تو درست تھی، تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. غلط بات یعنی جو رائے قائم کی انہوں نے وہ صحیح نہیں تھی. تو میرے نزدیک یہی اصول ہے، مخلصانہ طور پر دین پہ غور کریں، ہمیشہ غور و فکر کا عمل جاری رکھیں. جب کوئی بات سامنے آئے اس کی طرف توجہ کر کے اس کا مطالعہ کر لیں. اس میں ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق کرے گا اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی استعداد کے لحاظ سے جواب دے. عام آدمی ہے، دہقان ہے، وہ کہیں بازار میں بیٹھ کر اپنی روٹی کماتا ہے، کچھ وقت اس کو میسر آ جاتا ہے. آپ کی طرح کوئی اچھا طالب علم ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی عالم ہے، مجتہد ہے، محقق ہے، تو ہر آدمی کی جو سطح ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کا مکلف ہے کہ جب کبھی کوئی تنقید سامنے آئے تو وہ اس کا جائزہ لے اور ہر طرح کے تعصب کو الگ رکھنے کی کوشش کرے. اگر کوئی بات اس پر واضح ہو جائے تو اس کو قبول کر لے. یہ سفر بجائے خود باعث اجر ہے. یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. ہو سکتا ہے غلط نتیجہ نکلا ہو. اگر سفر صحیح سمت میں ہے، رویہ درست ہے، سچائی کی طلب ہے، آپ اپنی طرف سے کسی تعصب کو قریب نہیں آنے دے رہے، تو آپ بری الذمہ ہیں. اب رہی یہ بات کہ ساری جدوجہد کے باوجود تعصبات کہیں نہ کہیں زنجیر پا بن جاتے ہیں، اس سے کوئی بھی بالاتر نہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے حکماء، بہت بڑے شاعر، ادیب، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کسی کو پکڑ لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو تعصبات سے الگ کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. تو ہمیں بھی یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس حد تک جدوجہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیے بالکل یہی لفظ استعمال کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یعنی ہماری راہ میں جدوجہد ہونی چاہیے. یہ بات کہ صحیح نتیجہ نکل آئے، فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نتیجہ چاہے گا وہ نکال دے گا. اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ آپ صحیح نتیجے تک پہنچ گئے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کا رویہ کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، آپ حق کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ کو توجہ دلائی جائے تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں یا آپ پل پڑتے ہیں، آپ آستینیں چڑھا لیتے ہیں یا بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصلی چیز یہ ہے آپ کا رویہ کیا ہے. تو رویے کو بہتر رکھیے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم عاجز انسان ہیں. اس نے یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی کہ ہم لازماً صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں. میری عمر 22 سال ہے اور میرے ذہن میں بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا، بلکہ جوانی سے کچھ سوالات آنے شروع ہوئے، تو میں نے کچھ علماء کی طرف رخ کیا، کچھ کی ویڈیوز دیکھیں، کچھ کی کتابیں پڑھیں. تو مجھے آپ کا جو بولنے کا سٹائل اور آپ کا جو بات سمجھانے کا طریقہ ہے وہ مجھے بڑا خاصا پسند آیا، جس کی وجہ سے میں مائل ہوا آپ کی کتابوں کی طرف بھی. تو میں نے ابھی تک جتنا آپ کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کے مطابق قرآن اور سنت، اس کے علاوہ جتنا دین جس بھی طرح ہم تک پہنچا ہے، چاہے وہ حدیث ہوں، تو اس پر ہم اجتہاد یعنی انڈیویجول ریزننگ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم لائن کہاں ڈرا کرتے ہیں کہ یہ حکم یہاں پر حجت تمام ہو گئی ہے،
یا یہاں پر ابھی بھی انڈیویجول ریزننگ کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، انڈیویجول ریزننگ سے آپ کی مراد کیا ہے اس کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو وہاں پر فرد ہی کا فہم سب سے پہلے اس کا علم بنے گا۔ یعنی آپ کسی بڑے استاد سے بھی پڑھ رہے ہیں یا بڑے محقق سے بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے دماغ کی جگہ کسی بڑے محقق کو لا کے نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا معلم، ایک اچھا استاد اپنی طرف سے ایک ایک چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ مجھے خود برسوں پڑھانے کا تجربہ ہے، اس کے باوجود اس کے طلبہ اپنی استعداد کے لحاظ سے چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو انسان کا فہم و ادراک کا عمل، اس کا استدلال کا عمل، یہ اس کی استعداد کے لحاظ سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو سمجھے گا، اس کے مطابق وہ چیزوں کو جانے گا، اس کے مطابق ہی وہ کوئی نتیجہ اخذ کرے گا۔ ہر سطح پر یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ جب ہر سطح پر یہی معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ان ترددات میں پڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے اس عمل کو جاری رکھیں، اپنی استعداد کیا ہے اس کے لحاظ سے آپ چیزوں کو جاننے کی صحیح کریں، اور اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو اس کی تحقیق میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کریں۔ جو خواب آپ کو آتے ہیں لوگوں کے بارے میں یا حالات کے بارے میں جو بعد میں رونما ہو جاتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کیا ہم اپنی ڈریم کی انٹرپریٹیشن خود کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے؟ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کے آخری حصے کے بارے میں یہ عرض ہے کہ آپ اگر وہ وسائل رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں جو قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، حدیث کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے درکار ہے تو ضرور کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس طرح دوسرے علوم میں ہم ان کے ماہرین کی رہنمائی میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، وہی کرنی چاہیے۔ دو ہی درجے ہیں، یا آپ نے وہ اسباب میسر کر لیے ہیں جو کسی علم کو براہ راست جاننے کے لیے چاہیے۔ ایک شخص طبیب ہے، ایک آدمی انجینئر ہے، ایک دوسرا شخص سائنسدان ہے، اسی طرح سے ارباب سیاست ہیں۔ آپ براہ راست استعداد بہم پہنچا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اپنا علاج تو ایک طرف رہا۔ لیکن اگر یہ استعداد نہیں ہے تو پھر آپ ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، ان کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ہر علم میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اپنے طور پر سمجھنا، اس کے معنی جان لینے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اس سے آپ کو بنیادی چیزیں معلوم ہو گئیں۔ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کی، آپ کو پتہ چل گیا مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنی زندگی میں یہ معمولات اختیار کرنے ہیں، اطمینان ہو گیا۔ کسی جگہ کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو اگر وہ کوئی عمومی نوعیت کا سوال ہے، اس کا تعلق عقل عام سے ہے تو آپ رائے قائم کر لیجئے۔ لیکن اگر اس کے لیے فنی علم کی ضرورت ہے، اگر یہ ضرورت ہے کہ اس میں عربی زبان سے آپ واقف ہوں، مسلمانوں کے علم کی تاریخ سے واقف ہوں، اگر وہ کوئی فنی معاملہ ہے تو اس کو آپ اس کے اندر اتر کر سمجھنے کی تربیت پا چکے ہوں، تو اس میں آپ اپنے طور پر کیسے سمجھ لیں گے؟ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری صلاحیت کیا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے لیے صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اگر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بس ڈسپلین کھانے کی چیز ہے، کھا لیتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد یعنی کینسر کا علاج بھی خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ اگر معاملے کی نوعیت وہ ہے کہ اس میں کسی ماہر کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر انا کا اسیر نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ اب عقل عام سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کے لیے کسی ماہر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں عبرت کا بڑا سبق ہے۔ مجھے بچپن میں تعمیر کا شوق ہو گیا، والد کا گھر بن رہا تھا، میں اس وقت ابھی اسکول میں تھا اور میں سارا دن وہاں بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا تھا۔ تو مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ تعمیر کیسے ہوتی ہے۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ یہ جو ڈیوڑی کے دروازہ ہے، میں خود ہی یہ کام کیوں نہ کر ڈالوں۔ تو وہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو محراب لگائی جاتی ہے تو
تو پہلے آپ نیچے ایک قالب باندھتے ہیں، وہ باندھ دیا اور بنا دی، اچھی بن گئی. مجھے خیال ہوا کہ بن گئی ہے، میں نے قالب نکال دیا نیچے سے. بس اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ لوگوں کا مقدر تھا کہ باقی رہنے دیا، کیونکہ وہ ساری کی ساری میرے اوپر سے ایسے گزر گئی. تو اگر آپ کسی چیز کی مہارت نہیں رکھتے یا آپ نے اس کو پوری طرح نہیں سمجھا ہے تو یہ انجام ہو سکتا ہے. تو حسن اتفاق ہے کہ اوپر سے گزر گئی. میں چونکہ بالکل قریب کھڑا تھا دیوار کے، تو وہ جب ایسے الٹ کر گری ہے تو پیچھے سے گزر گئی، کوئی میرے اوپر نہیں آئی. لیکن اگر میں ذرا سا پیچھے کھڑا ہوتا تو وہ ساری کی ساری میرے اوپر ہی آتی. یہ نتیجہ نکلتا ہے جب آپ کسی چیز کی کمپیٹنس پیدا کیے بغیر محراب باندھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جو چیزیں آپ کے دائرے کی ہیں، اور عام انسان کا دائرہ کیا ہے؟ عقل عام. عقل عام کی چیزیں وہاں تک اس کو استعمال کریں. جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ یہ تو اب ایک پیچیدہ مرض ہے، اس کے لیے کسی طبیب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ کرانے پڑے، کچھ تحقیق کرنی پڑے. تو اب آپ ماہر بن کر فیصلے نہ دیں. میری گزارش ہے. میرا سوال ایک 5 سال کے بچے کی طرف سے ہے. اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ ماما کیا اللہ میاں کے پاس ساری پاورز ہیں؟ آئی سیڈ یس. تو اس نے کہا کہ انہیں کہیں کہ صرف 5 دن کے لیے میرے بابا کو بھیج دیں. میں اس کا جواب نہیں دے پائی اور آج تک وہ اللہ میاں سے ناراض ہے. اس کی دوستی کیسے کرائی جائے اللہ میاں سے؟ 5 سال کے بچے کے بارے میں میری مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کی عمر کے لحاظ سے کرانا چاہیے. یعنی آپ ایسی مجردات بیان کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے، وہ ایبسٹریکشن کو نہیں اپریشیٹ کر سکتے، وہ چیزوں کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ قوموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں باپ خداوند ہے، یعنی خدا کو بھی پہلے باپ کی جگہ رکھ کر سمجھایا گیا ہے. تو اب آپ نے ایک ایسی چیز اس کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو یہی کرے گا نا. پھر اس کے بعد ابھی خدا کا شکر کریں کہ اس نے 3-4 دن کے لیے واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے. تو بچے کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیشہ اس درجے میں لا کے کرانا چاہیے جہاں وہ ایک قریبی ہستی کی حیثیت سے اس کو پہچان سکے، اور اتنی ہی صفات اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے جو اس کی گرفت میں آ سکیں. ورنہ وہ اسی طرح کے مطالبات کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود سخت اضطرابات میں مبتلا ہو جائے. تو یہ معاملہ میں نے کئی لوگوں کو وہاں بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ بچے کو تعارف اپنی سطح پر کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے تو آپ ذات باری کا تصور بھی ایسے ہی. یعنی اگر آپ نے اس کو مثال کے طور پر زمین و آسمان کے خالق کا تعارف کرا دیا ہے، ابھی نہ وہ زمین سے واقف، نہ آسمان سے واقف، نہ خالق سے واقف. ابھی تو یہ کہیے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جیسے تمہارے ابا ہیں نا، ہم سب کا بھی ایک باپ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اگر آپ اس طریقے سے اس کے ذہن کے قریب لا کر خدا کو رکھیں گے تو وہ محبت کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور اگر آپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پر اس نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پہنچنا ہے، اس میں مسائل پیدا ہو جائے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو یہ بتائیے کہ نہیں، جتنا میں نے کہا تھا اتنی قدرت نہیں رکھتا. سب سے پہلے تو المورد کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس محفل کے اقدامات کیے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اپنے علم سے ہمیں بخش رہے ہیں. میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا فلسفی نوعیت کا ہے. میں خیر اور شر کی روح اور اس کے بیسک تصور کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے وجود کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، کہ ہم وجود میں آتے ہیں تو اس وجود کے اندر ہی خیر اور شر کا بھی تصور ہے، اس سے باہر کوئی تصور نہیں ہے. تو قرآن جو اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، کیا خیر و شر اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور ہم ہوتے تب بھی خیر و شر کا کوئی تصور ہوتا، یا پھر قرآن نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز خیر و شر کی لائٹ میں دیکھی جائے گی؟ اس کے نزدیک ایک پہلو یہ بھی ہے، جیسا کہ ایمانوئل کانٹ کا پرنسپل آف ہیومینٹی ہے، کہ ہماری پراسپیرٹی کے لیے جو چیزیں
اچھی اس طرف لے کے جائیں گی، پراسپیرٹی کی طرف، وہ ایک خیر و شر کے فیصلے میں معاون ثابت ہوں گی. تو اس کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ قرآن کس حد تک کس ڈیٹیل میں جاتا ہے دنیاوی معاملات میں ایک صحیح راستہ اختیار کرنا؟ اور کیونکہ جب یہ بحث میں انسان پڑھتا ہے، ایون قرآن کی بھی جب اس کے اوپر رائے لے، تو ایک فلسفی رویہ میری نظر میں اختیار کرنا ضروری پڑ جاتا ہے تعین کرنے کے لیے کہ خیر اور شر کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم انسان ہیں. انسان کس کو کہتے ہیں؟ قالب کے لحاظ سے ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی اعضاء ہمارے اندر ہیں، ان کے اندر بھی وہی. ان کی رگوں میں بھی ایسے ہی خون گردش کرتا ہے جس طرح ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دل سے لے کے دماغ تک سب اسی طرح ایک دائرے میں ودیت ہے. انسان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ وہ ایک عقلی وجود ہے. اس کی عقل محض فہم و ادراک نہیں کرتی، وہ معلوم سے نامعلوم کو دریافت کرنے کا عمل بھی کر سکتی ہے، جس کو ہم استدلال کہتے ہیں. اس کے پاس حصے جمالیات ہیں. وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے. اسی طرح اس کے پاس حادثہ اخلاقی ہے. یہ وہ لے کے آیا ہے. اس کے لیے کسی خارج میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ اس پر مبنی ہے. یعنی میرے پاس جو حادثہ اخلاقی ہے وہ پہلے فیصلہ سناتا ہے، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے. یہ فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. اس کو دیکھیے قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے جب نفس انسانی کو سنوارا اور بنایا ہے، اس کو ہر لحاظ سے درست کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر اس نے فجور و تقوی کو، خیر و شر کو الہام کر دیا ہے. وہ میری شخصیت میں ودیت ہے، وہ میرے شعور کی ساخت کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اس لیے مجھ تک کسی پیغمبر کی ہدایت پہنچے نہ پہنچے، مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے رکھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہوا. تو اس لیے باہر کہیں اس کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، کہیں باہر پایا نہیں جاتا. یہ میرے حادثہ اخلاقی کا فتویٰ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح جیسے مجھے عقلی فیصلہ کرنا ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے. مجھے اگر جمالیات کے پہلو سے کوئی رائے قائم کرنی ہے اس پہ غلطی ہو جاتی ہے. پیغمبر ان غلطیوں پر متنبع کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے حادثہ اخلاقی کو وہ آ کے مجھے ودیت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی میرے اندر رکھ دی. 3 ماہ پہلے مجھے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی. تو وہاں پر میں نے اللہ سے یہ خواہش کی کہ یا اللہ اب عمر کا آخری حصہ ہے، جاوید احمد غامدی صاحب سے میری ملاقات ہو جائے. مجھے اس طریقہ کار کا نہیں پتہ تھا، تو میرا اللہ میری ایسے دعا قبول کرے گا کہ میں آپ کے ساتھ اثر کھڑے ہو کے پڑھوں گا. میری اس نماز کا اب کیا ہوگا جو میں نے رو کے پڑھی ہے. 4 رکعت میں نے جو پڑھی ہے، یا میرے اللہ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے اس بات کا. تو ہم جیسے لوگوں کی جو آپ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، اس کا اظہار ہم کیسے کریں، اس پر ہم قابو کیسے پائیں؟ جو آپ کو سن کر ہماری ہسٹری گزری ہے میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. مثلا ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک کلپ میں بار بار آپ کا سنتا ہوں، جو غامدی جواب دو کے نام سے ہے. کچھ طلباء ہیں، انہوں نے آپ سے سوالات کیے ہیں، تو وہ میں جب سنتا ہوں تو میرے آنسو بے اختیار نکل آتے ہیں. پیشے کے اعتبار سے میں ٹیچر ہوں، میں ٹرینر بھی ہوں. میں اس طرح کے 150-200 لوگوں کو میں ٹرین کرتا ہوں. میں تو مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ جو جذباتی وابستگی ہے، اس کا دائرہ کیا ہے؟ یہ جو ہم اظہار کرتے ہیں، جو آنسوؤں سے ہمارا اظہار ہوتا ہے، آپ نہیں سن رہے. میں آپ کے لیے ایسے دعائیں کرتا ہوں سجدوں میں، حرم میں کھڑے ہو کے، جیسے آپ کی ماں آپ کے لیے دعائیں کرتی، میں آپ کے لیے ایسے دعائیں کرتا ہوں. میں ایک ایک چیز سنتا ہوں تو پھر آپ کی اس بات کو میں یاد کرتا ہوں
کسی جگہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کہیں ٹھنڈا پانی مل جائے، کہیں گرم مل جائے، تو جب آپ کا کوئی کلپ ایسا سننے کو مل جاتا ہے تو بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ اور دوسرا اسی سوال کا حصہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، ان کا آئی کیو لیول بھی بہت اچھا ہے، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ساری زندگی میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، دوسرے مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی میں نے سنا ہے، مجھے صرف آپ کی ہی سمجھ کیوں آئی ہے، اور آپ کی سمجھ آنے کے بعد اب کسی اور کی سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ الجھن ہے میرے اندر۔ اور یہ جو اثر میں نے آپ کے پاس کھڑے ہو کے پڑھی ہے، آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ میری کیا کیفیت تھی۔ میں نے تو اللہ سے صرف یہ مانگا تھا کہ میں آپ کو صرف دیکھ سکوں، آپ سے ہاتھ ملا سکوں، میرے اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ اس الجھن کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ ہمارے جیسے لوگوں کی رہنمائی کیجیے سر۔ میں آپ کی محبت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری بہت محبتی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو کچھ بھی مجھ سے سیکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک چیز پر ہر وقت غور کرتے رہیے، وہ یہ کہ میرا اپنا کوئی علم نہیں ہے، میری اپنی کوئی دریافت نہیں ہے، میں نے یہ راہ خود کہیں سے نہیں پائی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ ہم سب عاجز بندے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود تلقین کی کہ جب تمہیں یہ نعمت ملتی ہے، دین کی نعمت، حق کی نعمت، صراط مستقیم کا شعور، تو یہ غور کیا کرو کہ یہ بڑی نعمت تمہیں کہاں سے ملی ہے، رسالت مآب سے ملی ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی کہ رحمت کی دعا کیا کرو، یہ جس کو ہم درود کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہدایت کی اور یہ بتایا کہ اس سے منافقت کا علاج ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے مجھ سے کوئی فلسفہ جانا ہوتا، کوئی سائنس کی چیز جانی ہوتی اور اس میں آپ مجھ سے محبت کرتے تو وہ برمحل ہوتی۔ ہم تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاتھ سے پکڑ کر پہنچانے کی خدمت انجام دیتے۔ اس وجہ سے آپ اس ذات گرامی کو، اس ذات والا صفات ہی کو اپنی محبت کا مرجع بنائیں، اپنی عقیدت کا مرجع بھی انہی کو بنائیں۔ اور جس وقت آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے اور اس کا آپ کو بالکل صحیح جواب مل جائے، علم کی زبان میں نے اس کا جواب اپنی کتاب میزان کے پہلے پیراگراف میں دیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس کی بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کیجیے۔ رسول اللہ تک پہنچ جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا تعارف کرا دیں گے، ہم اللہ تک پہنچیں، اور جس طرح کہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ان سارے جذبات کو پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور آج ہی کوشش کریں کہ آپ بار بار وہ دعا کریں جو خود آپ نے اپنے بارے میں سکھائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہی جذبات جو آپ کو اس عاجز بندے سے متعلق امڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ان کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور پھر جب آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو خواہ آپ حرم میں ہوں، ابھی ایک حرم آپ کے دل میں ہے، اس حرم کا بھی طواف کرنا چاہیے۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور میرے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دے۔ آپ کی محبت اور آپ کے تعلق کا اصلی صلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے، اس کی کوشش کریں۔ یہ چیز اگر زیادہ غلبہ پالے گی جس کا آپ نے اظہار کیا ہے، تو اس کے مفاسد جن راہوں کو آپ چھوڑ کے آئے ان سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان سے بچانے کی صحیح کریں۔ آپ نے دعائیں کی، حرم میں دعائیں کی، میں اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات اگر آتی ہے اور اس کی تسکین آپ کو میرے جواب سے ہوتی ہے، تو اس کو بھی ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے مناسبت کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ تو ہم سب کو وابستہ ہونا ہے، انسانوں میں یہ انتخاب ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرا طرز، میرا بات کرنے کا انداز، میں جس طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں آپ کو بڑا بھلا لگتا ہو، اور کسی دوسرے آدمی کو، کسی دوسرے عالم، کسی دوسرے ماہر کا انداز بہتر لگتا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے، اس وجہ سے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو میری بات زیادہ اطمینان دیتی ہے، آپ میری بات سن لیا کریں، اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن علم و عقل کے حد تک جذبات کا رخ اس بارگاہ کی طرف کر لیں جس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا ایمان اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کسی دین کے سلسلے سے یا کسی اسپریچول جرنی کے ساتھ باقاعدہ طور پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے طور پہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم زندگی کے ہر حصے میں کسی ایسے سلسلے کے ساتھ منسلک رہیں۔ تو تب پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اب وہ نہیں ہے جو اس وقت تھا، اور ہماری نماز کی کیفیت میں بھی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا یہ یقینی بھی ہے، لیکن یہ ایک الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس الجھن کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ میری بہن، ہم سب اسی صورتحال سے گزرتے ہیں، یعنی ایک چیز کو ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، اس سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہوا، اس میں بڑا رسوخ محسوس ہوتا ہے۔ ذرا ماحول تبدیل ہو جائے، حالات میں تبدیلی آ جائے، نشیب و فراز آ جائیں، کسی اچھی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں سے اٹھائیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت پیدا کر لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ خود صحابہ کرام نے بعض موقعوں پر اپنی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ رسالت مآب کی مجلس میں جو صورتحال ہوتی ہے وہاں سے اٹھنے کے بعد نہیں رہتی۔ تو اس میں کوئی تشویش کی چیز نہیں ہے، البتہ اپنے آپ کو راہ اعتدال پر رکھنے کے لیے اپنے معمولات ضرور ترتیب دے لینے چاہیے۔ یعنی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی تو برس گئے جس طرح کہ برسنا ہے، اور کبھی لوگ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں اور ایک بدلی بھی نظر نہیں آتی۔ کوشش کریں اس بات کی کہ آپ اپنے اعمال کو، اپنی معمولات کو ایک ترتیب میں ڈھال لیں۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ تھوڑا عمل کرو لیکن اس میں تسلسل اور مداومت ہونی چاہیے۔ تو آپ طے کر لیں کہ آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں مثال کے طور پر ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہی ہے۔ طے کر لیں کہ آپ کو فلاں چیز پڑھنی ہے، قرآن مجید کے ساتھ کوئی 10 منٹ 20 منٹ بسر کرنے ہی ہیں۔ اس کو کوشش کریں کہ اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسانی نفسیات کا لحاظ کر کے اپنی یاد دہانی کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی مقررہ اوقات پر نماز کے لیے آنا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ کہا جاتا کہ جب تمہارے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہو جائے تو آ جایا کرو۔ اب کبھی بالکل رغبت نہیں ہوگی، کبھی انسان بہت مصروف ہوگا، کبھی زندگی کی سرگرمیوں میں غلطان ہوگا، کبھی دل اچاٹ ہوا ہوگا، 2 لفظ بھی زبان سے نہیں نکل رہے ہوں گے، گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی افتاد آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال گزرتی ہے، لیکن یہ افتاد یہ طے کر کے تو نہیں آئے گی کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں کہ اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح گویا خود انسان کے خالق نے یہ رہنمائی کی ہے کہ انسان کو متعین نظام کے مطابق یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ خود یہ چیز بتا رہی ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے دیکھیے، یعنی سال میں ایک متعین وقت، یہ ہو سکتا ہے کہا جاتا کہ آپ 3-4 روزے ہر مہینے میں رکھ لیا کریں، اس سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسانی نفس کے ساتھ ایک مناسبت وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ کو رمضان میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا، 2-3 دن کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی زندگی ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ معمولات کا ہے، یعنی آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، طے کیجئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی دینی زندگی کے لیے، اخلاقی زندگی کے لیے، اسی طرح دنیوی معاملات کے لیے۔ ان کو اگر کسی نظام العمل کے تحت آپ انجام دیں گے تو اس کے اثرات وہی ہوں گے جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ پر ہوتے رہیں۔ تاہم یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ جو کیفیت فجر کی نماز میں ہو وہ ظہر تک اسی طرح باقی رہے، اس میں نشیب فراز آئیں گے۔ ظہر کا وقت آ جائے تو پھر اٹھیے،
جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اجڑے ہوئے دل کے ساتھ بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وقت پر آ کر حاضر ہو گئے ہیں تو بہت سے خلجان سے طبیعت آزادی حاصل کر لیتی ہے۔ یہی طریقہ باقی زندگی کے معمولات میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ میرا سوال جنت کے معیار کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، اکثر آپ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو دنیا کی تقسیم ہے یا جو ہماری انسانوں کی مذہبی تقسیم ہے، گروہ بندیاں ہیں، جماعت بندیاں ہیں، قیامت والے دن اللہ کے ہاں آخرت میں ایک نئی ترتیب اور ایک نئی جماعت بندی یا گروہ بندی کے تحت لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو چاہے کوئی یہودی ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے، نصرانی ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے، یا مسلمان ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے، تو اگر وہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اور آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو اس کے ہر نیک عمل کا اجر بھی ملے گا اور وہ جنت کا حقدار بھی قرار پا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ایک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے سلسلے کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایمان رکھتے ہیں اور الہامی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، اور تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کافی ہے، اور ہماری یہ جو موجودہ شناخت ہے اس کی بھی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے، پھر تو مسلمان کی حیثیت سے بھی شناخت کے طور پر زندگی بسر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آخرت پر یقین ہے یا اللہ پر آپ کا یقین ہے۔ تو کیا یہ بات جو ہے یہ اتنی ہی سادہ ہے جس سادہ طریقے پر بیان کی جاتی ہے؟ اس کو قرآن مجید کے سیاق و سباق، تالیف جملہ اور الفاظ کی دلالت سے جس پیغام کا ابلاغ ہو رہا ہے یا جو مقصود کلام ہے وہ اصلاً ہے کیا، اس کو ذرا بیان فرما دیجئے۔ شکریہ۔ یہ اتنی سادہ ہے جیسے آپ نے اس کو بیان فرما دیا، یعنی دین کی دعوت یہی 3 نکات ہیں۔ انسانی فطرت بھی یہی پیغام پہنچا رہی ہے اور اللہ کے سب پیغمبر بھی یہی پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ سچا ایمان ذات باری پر، اس کائنات کے خالق پر، یہ سچا ایمان ہے جس کے ساتھ انسان کی روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اور جس طرح میرے اندر خیر و شر کا شعور ہے اسی طرح سے میری عقل یہ فتویٰ صادر کرتی ہے کہ اس کا اچھا اور برا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اسی کو یوم آخر پر ایمان میں، قیامت پر ایمان میں بیان کر دیا ہے۔ تیسری چیز عمل صالح، یعنی اچھا عمل کرنا ہے۔ اگر میں بھی بیان کروں گا کہ دین کی دعوت کیا ہے تو یہی 3 نکات ہیں۔ قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ جب کبھی آپ کو لوگوں کو دین بتانا ہو تو آپ یہی بتائیں گے۔ اس میں جرائم کا ذکر نہیں ہوا، یعنی ایک شخص نے اللہ کو پوری سچائی کے ساتھ مانا، اللہ تعالیٰ پر اس کے ایمان میں کوئی خامی نہیں ہے، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتا ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی وقت جذبات سے مغلوب ہو کر، حماقت میں مبتلا ہو کر اس نے کسی کو قتل کر ڈالا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جو بشارت یہاں دی گئی ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور وہاں اس کو نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ تو آپ کے خیال میں ایک بے گناہ کے قاتل کو یہ بشارت دی جا سکتی ہے؟ وہ تینوں شرائط تو اس نے پوری کر دی، اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اچھا عمل بھی کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا ہے، روزہ رکھتا رہا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرتا رہا ہے۔ تو جب کبھی دین کی مثبت دعوت بیان کی جاتی ہے تو جرائم بیان نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ جرائم ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مثبت شرائط بیان کرتے ہوئے کہ تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، تمہیں کسی کے جان و مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جن چیزوں کو آپ نے بیان کیا کہ ان کا ذکر یہاں نہیں ہوا، ان کا انکار بعض صورتوں میں
معمول کی چیز ہے. مثلاً یہ بات کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، ممکن ہے کسی دور دراز جگہ پر آدمی کو اس کی کوئی صحیح اطلاع ہی نہیں ملی، ممکن ہے کہ اس کو متنبع ہی کیا گیا، ممکن ہے کسی نے دعوت پہنچائی ہے تو اتنے غلط طریقے سے پہنچائی ہے کہ وہ اس کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو دعوت بھی پہنچی ہو، اس کا ضمیر بھی اندر سے بات طے کر رہا ہو، لیکن اس نے ہٹ دھرمی سے، ضد سے، اناد سے کام لیا. اسی طرح کا معاملہ سب جرائم میں ہے. تو یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی یہ اصلاً مطلوب نہیں ہے. جب کبھی اللہ کا فرشتہ آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا کوئی پیغمبر آپ کو دعوت پہنچاتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہے؟ وہ رویہ مجرمانہ تو نہیں ہے. اگر آپ نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا تو اصل میں آپ نے چوری کی ہے، آپ نے قتل کیا ہے. اب وہ اوپر کی ساری باتیں ختم ہو گئی. اب آپ کو اس جرم کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. انہی لفظوں میں اگر آپ بیان میں دیکھیں تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو یہاں مقصود جرائم کو بیان کرنا نہیں کہ جب آپ جیسے بزرگوں کی باتیں سن کر اسلام کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، مسجد چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں اگر دین سیکھنے کی شوق پیدا ہوتا ہے اس کا، تو جب سوال کرتے ہیں نماز کا تو جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں وہ ہمیں ہر نماز کا اپنا اپنا طریقہ بتاتا ہے، کسی کا روزے کا اپنا طریقہ ہے. اور اگر کسی سے پوچھنے کو چھوڑ کے بندہ خود پڑھنے کی کوشش کرے تو کتابیں بھی پھر انہی علماء کی ہیں، انہی مکاتب فکر کی ہیں، تو پھر وہ جو صراط مستقیم ہے وہ ڈھونڈنی یا وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ایک نوجوان آج کے دور میں وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کر لوں، تو اس کے مطلب سورس کیا ہوگا، کس چیز کو وہ دیکھے گا؟ مطلب احادیث کو دیکھیں، ہم بخاری کو دیکھیں، ائمہ اربعہ کی کتابوں کو پڑھیں، کہاں جائیں، کدھر جائیں، کریں کیا، کس کی بات سنیں؟ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ پہ یقین آتا ہے. کسی اور مسئلے کے مفتی صاحب یا مولوی صاحب کی بات سنتے ہیں، ان پہ یقین آ جاتا ہے، وہ اپنی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ اپنی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں. تو ایک نوجوان کرے کیا، کدھر جائے؟ آپ نے نماز سے بات شروع کی ہے تو حضرت کرم ذرا بتائیے کہ نماز میں کیا الجھن آپ کو پیش آئی؟ یعنی آپ مسجد میں گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو سجدہ کرنے کا بتایا گیا تھا ہی نہیں اس میں. ایک جگہ پہ رکوع ہو رہا تھا، دوسری جگہ لوگ پیچھے کی طرف مڑ کے کھڑے تھے. کیا الجھن پیش آئی؟ اس کے جواب میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان سے پوچھتے کہ یہ جو آپ مجھے بات بیان کر رہے ہیں اس کے لیے بنائے استدلال کیا ہے آپ کے پاس. تو اگر 3 یا 4 یا 5 معاملات ایسے ہیں جن میں آپ کو تھوڑی تحقیق کرنی پڑ گئی تو اس میں بیچاری نماز کو کیا ہو گیا؟ یعنی میری کتاب میزان کو آپ اٹھاتے، آپ نے بات کی ابتدا یہاں شروع کی کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے تیز چلے گئے، تو وہاں سے نماز بھی سیکھ لینی تھی پہلے. اس میں میں نے تفصیل کر کے بہت استدلال کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ نماز کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے. دیکھیے اس میں کتنی حکمت ہے. مراکش سے انڈونیشیا تک وہ حصہ سب کے ہاں متفق علیہ ہے، وہ مقرر کیا گیا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ کے ذوق پر، آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے کہ نماز میں آپ 5 وقت حاضر ہو رہے ہیں. آپ کی ایک انفرادی شخصیت بھی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے بلکہ اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آئے ہیں. تو خود پیغمبر نے اس میں یہ گنجائش رکھی کہ کچھ چیزیں مقرر کر دی جائیں، باقی چیزیں آپ کے اختیار پر چھوڑ دی جائیں. یہ جتنے اختلافات آپ بیان کر رہے ہیں وہ اختیاری حصے میں. مقرر شدہ چیزوں میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں سرے سے. میں نے ان کو بالکل الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جو چیزیں اعمال میں اللہ کے پیغمبر نے مقرر کر دی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے نماز کی ابتدا کرنی ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، اس سے اوپر اٹھنا ہے، قومے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا چیزیں جو کرنی ہیں. کوئی اختلاف آپ مجھے بتائیے ان میں کبھی ہوا ہے؟ کسی جگہ کبھی اختلاف نہیں ہوا. اذکار میں سورہ فاتحہ ہے، اس کے ساتھ قرآن ملانا ہے. خفض و رفع پر یعنی اٹھتے اور جھکتے ہوئے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے.
رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، آخر میں نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ چیزیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں کسی شیعہ میں کسی سنی میں کہاں کوئی اختلاف دیکھا جس میں اتنی الجھن پیدا ہو گئی۔ اختیاری حصے میں یعنی آپ چاہیں تو ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جائیں، چاہیں تو باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بات کہ کہاں تک ہاتھ باندھنے ہیں کہاں تک چھوڑنے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات کہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ سب چیزیں آپ کے اختیار پر چھوڑ دی گئی۔ میں جب کسی آدمی کو کہتا ہوں کہ ادب کے ساتھ بیٹھیے تو وہ دو زانو بیٹھ گیا، ضروری نہیں کہ اس کی جز کو طے کیا جائے کہ اب انگلی یہاں ہونی چاہیے، ہاتھ یہاں ہونا چاہیے۔ تو کچھ حماقتیں ہم بعض اوقات اختیاری معاملات میں کرتے ہیں، اس سے بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کا فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ اختیاری معاملات میں لوگوں نے یہ غلطی کی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھنے کے لیے اور اس طرح دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، درحالے کہ ان میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جتنے باقی اذکار ہیں، جیسے رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے، یہ آپ نے مقرر نہیں فرمائے۔ اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں، کیا پڑھنا ہے، رسالت مآب نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، یہ کہہ دیا دعا کرو، مناجات کرو۔ خود رسالت مآب نے مختلف وقتوں پر مختلف دعائیں کی ہیں، تسبیح کے مختلف کلمات اختیار کیے ہیں۔ نماز کی ابتدا میں جو دعا کرتے ہیں آپ سبحانک اللہم، مختلف صورتوں میں پڑھی ہے۔ تو نماز کے اختیاری حصے میں لوگ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اختیار اس کو اللہ کے رسول نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس حقیقت کو آپ جان لیں، پھر مجھے بتائیے کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف۔ آپ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو وہ ملے گا، سر یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو سر اگر ایک شخص کی چاہت دوسرا شخص ہے اور دوسرے شخص کی چاہت وہ پہلا شخص نہیں ہے، تو پھر وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کس کی چاہت کو قبول فرمائے گا؟ اگرچہ اعتراضات سیریز میں نے اس کو کئی نشستوں میں موضوع بنایا ہے، اس کے باوجود بیویاں اسی جگہ پہ کھڑی ہیں۔ وہ بات یہ ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے علم میں زیر بحث رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جن عورتوں کا ذکر کر رہا ہے، عورت بہت بڑی نعمت ہے، یعنی جمال کا اللہ تعالیٰ نے جو جمال دنیا میں تخلیق کیا ہے وہ سبزے میں بھی ہے، پھولوں میں بھی ہے، پہاڑوں میں بھی ہے، چاند تاروں میں بھی ہے۔ وہ اپنے منتہائے کمال پر عورت میں خوبصورتی کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں اس بات کا، اور مختلف اسالیب میں ذکر کرتے ہیں جگہ جگہ کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی، وہ عورتیں ایسی ہوں گی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کیا اللہ تعالیٰ وہ کوئی نئی مخلوق عورتوں کی صورت میں پیدا کرے گا، یا وہ اسی دنیا میں جو عورتیں پیدا ہوئی ہیں، وہ چھوٹی عمر میں چلی گئیں، بڑی عمر میں ہیں، وہ ہماری بیویاں ہیں، وہ کوئی اور جگہ پہ ہیں، انہی کو اگر وہ جنت میں جانے کے قابل ہوئیں تو یہ صورت دے دے گا۔ یہ ہے بحث، یعنی یہی مخلوق جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ وہ شکل، وہ صورت، وہ حسن، وہ جمال عطا فرما کے جنت میں اٹھائے گا۔ یا یہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ کوئی نئی عورتیں پیدا کرے گا، یہ ہے سوال۔ تو بیویاں مل جائیں گی، یہ نہ میں نے کبھی کہا ہے نہ کبھی اہل علم نے یہ بات کہی ہے۔ وہ مرضی ہوگی تو مل جائیں گی، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں ملے گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی اعلیٰ مقصد بھی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے کوئی احکامات نازل کیے ہیں جو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، کیا صرف انفرادی طور پہ ان احکامات کو انجام دے دینا کیا یہی زندگی کا مقصد ہے، یا اس کا کوئی اعلیٰ مقصد ہے؟ اور اگر وہ اعلیٰ مقصد ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے عمل میں لے کے آ سکتے ہیں کہ اللہ کو وہ قبول ہو؟ شکریہ۔ زندگی کی دو جہتیں ہیں، ایک ہماری دنیوی زندگی ہے، اس میں آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کے لحاظ سے اپنی پوری قوت صرف کر کے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہر شخص کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع فراہم کیے ہیں، اللہ نے یہ دنیا اسی رونق کے لیے بنائی ہے، تو اللہ کی دنیا کو یہ رونق فراہم کرنے میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کسی کو علم کے میدان میں ادا کرنا ہے، کسی کو دولت کی پیدائش میں ادا کرنا ہے، کسی کو سیاست اور معیشت کے دوسرے میدانوں میں ادا کرنا ہے۔ جو جس کا ذوق ہے وہ اپنا یہ کردار ادا کرے،
لیکن اس کردار میں کوئی آلودگی نہ پیدا ہونے دیں، یعنی ہر جگہ پاکیزگی کو پیش نظر رکھیں۔ اس دنیا میں آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ بڑے سے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، لیکن نسب العین کی حیثیت سے تزکیے کو سامنے رکھیں۔ مجھے پاکیزہ رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، مجھے کسی حال میں کوئی آلودگی اپنے نفس پر نہیں آنے دینی، مجھے اپنے بدن کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، مجھے اپنے خور و نوش کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، مجھے اپنے اخلاقی وجود کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ دنیاوی زندگی میں نسب العین اور ہدف کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے۔ آپ جب آخرت کے بارے میں سوچیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں آخری درجے کے لوگ وہ ہیں جو السابقون ہیں۔ چنانچہ سورہ واقعہ میں یہ بتا دیا ہے کہ میں وہاں انسانوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دوں گا۔ دنیا میں تو 70-72 سے کم نہیں ہوتے، کسی بھی مذہب میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں 3 ہی جماعتیں ہیں، وہ اصحاب الشمال ہیں اور اصحاب الیمین ہیں اور السابقون ہیں۔ تو وہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سبقت لے جا کر سب سے آگے جو جگہ اللہ نے مقرر کی ہے ہم اس کو حاصل کرنے کی صحیح کریں۔ دیکھیے یہی بات اللہ تعالیٰ نے خود انہی الفاظ میں کہی ہے، جہاں پر سبقت لے جانے والوں کا ذکر کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ ان کے لیے میں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس میں کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ دوڑ لگا کر آگے بڑھنے والوں کو اس میدان میں دوڑ لگانی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح کی ہے۔ تو دنیا میں اور وہاں کے لیے یہ اہداف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، ان کو سامنے رکھیں اور زندگی بسر کریں۔ کسی تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کہیں کوئی تردد ہو وہاں اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر اس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو ماہرین کی مدد لیں۔ سر میں نے آپ کی میزان بھی پڑھی ہے، اسلام بھی، اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ تو سر جو بعض دفعہ آپ کی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ شاعری آ جاتی ہے اور نظمیں وغیرہ آتی ہیں نا، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے بس بتا دیں کہ کس چیز کی پریکٹس کریں کہ میں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکوں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں پڑھا کریں۔ شاعری سے دلچسپی نہ ہو تو اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور اگر دلچسپی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دلچسپی کس سطح کی ہے۔ تو اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان جب کسی مشکل صورتحال میں ہوتا ہے، جب اس پر مشکل آتی ہے تو خاص میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں ایک شک سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں جس ذات کو پکار رہا ہوں کیا وہ ذات موجود بھی ہے یا نہیں، میں جس ذات سے دعا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ہوتا زیادہ تر اسی وقت ہے جب کسی مشکل صورتحال میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ یہ اچھے حالات میں جب اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی عنایتوں سے انسان بہرہ یاب ہوتا ہے، اس وقت اس کو پکارنے کی عادت ڈالی ہے۔ جب آپ شکر گزاری کے لیے بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور شکر گزاری کا حق ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں مصیبت کے موقع پر اس تشکیک سے نجات دے دیتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے وقت پر نہیں کرتے، جب وہ بے وقت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ شیاطین کو بھی لے آتی ہیں۔ تو یہی صورتحال بارہا ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ عام حالات میں نہ خدا یاد ہے، نہ کبھی شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اس کو پکارنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اس نے بلایا ہے جن چیزوں کی طرف ان پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی کتاب کے ساتھ بھی کبھی کوئی زندہ تعلق پیدا نہیں کیا۔ اب مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو وہ چیز ہی پیدا نہیں ہوئی ہوتی جو اس وقت پابر جا رکھے، چنانچہ پھر انسان پر اوہام کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ عام زندگی میں شکر گزاری کے ساتھ اپنے رب سے ایک زندہ تعلق پیدا کرنے کی صحیح کریں، انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے، اس کا باعث کیا چیز بنی ہے۔ یہ میرے بالکل سامنے کی بات ہے
किसी ने मौलाना सैयद अबरुल्लाह साहब मौदूदी से एक मजलिस में ये पूछा कि मैं बदनज़री में मुब्तला होता हूँ, तो मौलाना ने फरमाया कि फिर कभी नमाज में हलावत मिलेगी इसकी तवक्को भी न करें। यानी अगर आपने नमाज में हलावत हासिल करनी है तो इसका मतलब क्या है, अपने आप को बदनज़री से बचाए रखें। एक चीज़ अगर आपने वहाँ हासिल कर ली है तो उसके असरात यहाँ नमूदार हो जाएंगे। इसी तरह से अगर शुक्रगुजारी के मौक़ों पर आपने अपने रब को इसी तरह, यानी जिन जज्बात के साथ आप मुसीबत में पुकारते हैं, पुकारा भी है और शुक्रगुजारी के लिए बार बार ये कहा है कि मालिक ये तो आज जो गर्म पानी मिला है ये भी तेरी बड़ी इनायत, आँखें खुल गई हैं सुबह तेरी बड़ी इनायत, ये सांस चल रहा है तेरी बड़ी इनायत। देखिए हुजूर ने कैसे मुख्तलिफ दुआओं के ज़रिए से इसकी तालीम दी है। जैसे ही तुम अपनी चारपाई से पाँव नीचे रखते हो तो पुकार उठो कि उस ज़ात का शुक्र है जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी है। और देखिए उसके फ़ौरन बाद कहा वैलहिन नशूर, एक दिन ऐसे ही मैं कब्र से भी उठ खड़ा हूँ। तो इस तरह आप अपने रब को याद करते रहें। मैं भी दुआ गो रहूँगा, आप भी अपने लिए दुआ किया करें, फिर मुसीबत के मौके पे औहाम नहीं आएगी।